السلام علیکم، میں ہوں اعجاز شیخ۔ ناظرین، SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک علاقائی بین الحکومتی تنظیم ہے جو اپنے رکن ممالک کے درمیان سلامتی، معیشت اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے۔ یہ تنظیم سن 2001 میں وجود میں آئی اور پاکستان اور انڈیا سن 2017 سے اس کے مستقل ممبر ہیں۔ اس کے دیگر ممالک میں چائنا، رشیا، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان شامل ہیں۔ سن 2023 میں اس کی میزبانی بھارت کے سپرد کی گئی، مگر بھارت سے جیسا توقع کیا جا رہا تھا اس نے اس سے بھی بدتر کردار ادا کیا۔ اس نے میزبانی اور سفارتی آداب کی دھجیاں بکھیر دی۔ بھارت نے اپنی ذہنی پستی کا ثبوت دیا۔ ناظرین، ہوا یوں کہ SCO جو بھارت کے شہر گوا میں منعقد کی گئی، اس میں پاکستان بھی مدعو تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بھارت روانہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں بھارت بالکل نہیں جانا چاہیے تھا اور ویڈیو لنک پر شرکت کر لینی چاہیے تھی، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا۔ بھارت جو کہ اپنی کرکٹ ٹیم تک کو پاکستان بھیجنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم نے اپنا وزیر خارجہ بھارت روانہ کر دیا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مگر اس کے جواب میں بھارت نے کیا کیا؟ اس نے وہی کیا جو اس سے توقع کی جا رہی تھی۔ جب بلاول سمٹ میں شرکت کے لیے پہنچے تو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے نہایت بے رخی سے ان کا استقبال کیا۔ ان کی باڈی لینگویج ان کے اندر کے جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ ان کی بھڑاس یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد ایک ٹویٹ میں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ کس طرح انہوں نے بلاول کی تذلیل کی۔ انہوں نے کہا کہ بلاول کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جس کے وہ حقدار تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے SCO کی میٹنگ میں بھی بلاول کی ایسی ہی چترول کی۔ اس بے عزتی پر پاکستان کی عوام میں نہایت غصہ پایا جاتا ہے۔ اس پر پاکستانی عوام میں دو قسم کی رائے پائی جاتی ہے۔ ایک پرو گورنمنٹ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ بلاول نے بہت اچھا کیا کہ وہ بھارت چلے گئے، انہیں جانا بھی چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ جے شنکر کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ ہونا ہی تھا۔ جس کمزور پوزیشن کے ساتھ بلاول بھارت گئے ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا تھا۔ ان کے مطابق بلاول نے نہ صرف اپنی بلکہ پورے پاکستان کی تذلیل کروائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جے شنکر جیسے منجھے ہوئے سیاستدان جن کو 30 سال سے زیادہ کا سیاسی تجربہ ہے، اس کے سامنے ایک ایسے وزیر خارجہ کو بھیج دینا جس کا سیاست اور خارجہ امور میں کوئی بھی تجربہ نہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میری رائے میں جے شنکر نے ڈپلومیٹک آداب کو نظر انداز کر کے اپنی ذہنی پستی کا ثبوت دیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ پاکستان سے کوئی آئے اور وہ اس کو اسی طرح گندا کریں، اور یہ موقع انہیں بلاول نے فراہم کر دیا۔ مگر اس دورے نے بلاول کی CV پر بھی ایک بدنما داغ ڈال دیا، ایسا داغ جو کبھی نہیں دھل سکے گا۔ آصف علی زرداری جو پچھلے 5 سال سے بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سرگرم تھے، بلاول نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ بلاول کے ساتھ صحافیوں کی ایک ٹیم بھیجی گئی تھی کہ وہ بھارت جا کر بلاول کو پروموٹ کرے، مگر یہ صحافی گوا میں بلاول کے بجائے گوا کی بیچز کو وہ زیادہ پروموٹ کرتے دکھائی دیے۔ ناظرین، چائنا کے وزیر خارجہ اس سمٹ میں شرکت کرنے کے بعد 2 روزہ دورے پر ڈائریکٹ پاکستان تشریف لائے۔ وہ یہاں ایک 6 ملکی مذاکرات میں شرکت کرنے کے لیے بھی آئے جو پاکستان، افغانستان اور چائنا کے درمیان ہوا۔ چین کے ساتھ پاکستان کے بہت گہرے روابط ہیں، اور پاکستان اور چین کی دوستی کو مثالی سمجھا جاتا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے فارن آفس کو بتایا
کہ وہ پاکستان کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں اور خاص طور پر آپ کی معاشی مشکلات پر ہماری گہری نظر ہے اور ہم اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، مگر انہوں نے اس کو اس بات سے مشروط کر دیا کہ پاکستان اپنے ملک میں ایک سیاسی استحکام لائے اور قومی اتفاق رائے پیدا کرے۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں انہوں نے اس بات کا اشارہ دے دیا کہ ان حالات میں چائنا کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کرے۔ ناظرین، چائنا کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، مگر یہ بات انہوں نے اپنی روایت سے ہٹ کر کی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے چائنا اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، جیسا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کو بہتر بنانے میں چین نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ فلسطین اور یوکرین کے مسئلے کو بھی وہ حل کرانا چاہتے ہیں۔ چائنا کی پالیسی ہے کہ خطے میں امن قائم کیا جائے۔ چائنا کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ چائنا ملکوں کو اپنے قرضوں کے جال میں پھنسا لیتا ہے اور پھر ان ملکوں کو ان قرضوں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو ایڈریس کرتے ہوئے چائنا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ سری لنکا اور ایسے کئی دوسرے ممالک جو ڈیٹ ٹریپ کا شکار ہوئے، آپ ان کی بات چھوڑ دیں، آپ ان کی عوام سے چین کے بارے میں رائے لیں کہ ہم نے ان کی کس طرح مدد کی۔ ناظرین، چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے اور وہ مشکل حالات میں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ گو کے درمیان میں کچھ ایسا وقت بھی آیا کہ چین اور پاکستان کے درمیان کچھ کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں جو چائنیز کام کر رہے ہیں، پاکستان ان کو مکمل سیکورٹی فراہم نہ کر سکا اور کئی چائنیز دہشت گردی کا شکار ہو گئے۔ دوسرا فیکٹر پاکستان کا امریکہ کی طرف جھکاؤ تھا۔ چین اور امریکہ میں پچھلے کئی سالوں سے ایک کشیدگی چل رہی ہے۔ ایسے حالات میں پاکستان کا امریکہ کی طرف جھکاؤ چین کے لیے یقیناً باعث تشویش ہے۔ تیسری وجہ، ماضی میں نون لیگ کی حکومت کے چائنیز انویسٹرز کے ساتھ پاور انرجی سیکٹر میں کچھ ایسے معاہدے ہیں جو پاکستان کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں تھے۔ ایسے معاہدے کیوں کیے گئے، یہ تو سابقہ حکومت ہی بہتر بتا سکتی ہے۔ خاص طور پہ پاکستان میں پاور پلانٹس لگانے کے لیے چین سے جو معاہدے کیے گئے، وہ کسی صورت پاکستانی عوام کے مفاد میں نہیں تھے، جن کی وجہ سے ان پاور پلانٹ سے مہنگی بجلی بھی خریدی جا رہی تھی اور ان کو ٹیکس کی چھوٹ بھی دی گئی تھی اور دیگر سہولیات بھی مہیا کی گئی تھی، جبکہ یہاں کے لوکل انویسٹرز کو اس پر بہت اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے کہ چین کو اتنی چھوٹ دی گئی ہیں اور اتنی مراعات دی گئی ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس ایشو کو حل کرنے کے لیے عمران خان کے دور حکومت میں اس پر کام کیا گیا اور پہلے مرحلے میں یہاں کے لوکل انویسٹرز کے ساتھ ایک طویل مذاکرات کیے گئے اور 7-8 مہینے کے ان مذاکرات کے بعد ان کو ٹیرف میں کمی پر راضی کر لیا گیا، مگر اس کے بعد جب چائنیز کمپنی کو ان ایگریمنٹ کو ری شیڈول کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور یہ چائنا اور پاکستان کے درمیان کھچاؤ کا باعث بنا، اور اس کے باعث سی پیک پر جو کام ہو رہا تھا وہ بھی متاثر ہوا۔ عمران خان کے دور حکومت میں سی پیک پر ایک اتھارٹی بنائی گئی تھی جو کہ ون ونڈو کی طرح کام کرتی، مگر موجودہ حکومت نے وہ اتھارٹی بھی ختم کر دی۔ اس طرح کے کئی فیصلوں کا نقصان ملک کو ہوا اور چائنا کے ساتھ تعلقات میں بھی دراڑیں پڑیں۔ چائنا کے وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ پاکستان سے بہت امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں۔ بہتر ہوتا کہ اس موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم بھی اس وقت پاکستان میں موجود ہوتے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے برطانیہ کے بادشاہ کی تاج پوشی میں شرکت کرنا زیادہ اہم تھا۔ چائنا نے پاکستان پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ پہلے پاکستان اپنے اندرونی حالات کو بہتر بنائے، اس کے بعد ہی چائنا پاکستان کی کوئی مدد کر سکے گا۔ یعنی کہ ان کا اشارہ صاف اس طرف ہے کہ پاکستان میں پہلے الیکشن کرائے جائیں اور ایک جمہوری حکومت قائم ہو
جس کے ساتھ چائنا مستقل بنیادوں پر معاہدے کر سکے۔ پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس وقت دنیا کا کوئی ملک بھی پاکستان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام لایا جائے اور ساری توجہ معاشی حالات کو بہتر بنانے میں صرف کی جائے۔ اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔